اللہ 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 أصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر مانیں کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں، مبارک دن میں، مبارک وقت میں اللہ نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آمین کہو. اللہ ہمارے آنے اور بیٹھنے اور سننے کو قبول فرماوے. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو 12 مہینوں میں 3 مہینے جو لگاتار بڑے مبارک، بڑے میمون اور بڑے مقدس ہوتے ہیں، ان مہینوں میں ہم داخل ہو گئے. یہ اللہ کا کرم ہے، اور وہ ہے رجب، شعبان اور رمضان. اور اس وقت ہم جو مہینے میں ہیں، ساتھ میں بولو کون سا مہینہ ہے؟ رجب. لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مہینہ آتا نا، ہمارے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے. چلو ہم بھی وہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ. وہ ایک لائن کی دعا یاد ہو جائے گی، آپ کو یاد ہو جائے گی. عربی میں یاد نہ ہو تو روزانہ اردو میں مانگے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی برکت ایسی ہے کہ رجب مہینے میں جان مال میں بہت برکت ہوتی ہے یہ دعا مانگنے کے بعد، اور شعبان مہینے میں بھی جان مال میں بہت برکت ہوتی ہے، اور آدمی کا رمضان بہت خوبصورت انداز میں بھی لگتا ہے. تو وہ دعا ابھی ہم سب مانگیں گے، بولو مانگیں گے انشاءاللہ. اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر یہ سب نہ بھی ہوئے نا، پھر بھی جو دعا ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی وہ ہماری زبان سے ادا ہوئے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنے شہیدوں کا ثواب؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو کون سی دعا جو ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگا کرتے تھے، جن کو عربی میں یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے. یہ دعا جیسا رجب مہینہ آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پڑھو، عربی میں پڑھو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ترجمہ یہ ہے: اللہ رجب مہینے میں برکت نازل فرما. بولو آمین. اے اللہ آنے والا شعبان مہینے میں برکت نازل فرما. بولو آمین. اور اے اللہ رمضان مہینے تک اطمینان سے پہنچا دے. اور رمضان کے اندر جو ملنے والا ہے، دعا کرو اللہ سے، اللہ ابھی عطا کر دے. آپ کو معلوم ہے رمضان مہینے میں کیا ملتا ہے؟ تو پہلے 10 دن میں اللہ کی رحمت ملتی، بولو سبحان اللہ. دوسرے 10 دن میں اللہ کی مغفرت ملتی، بولو سبحان اللہ. اور آخری 10 دن میں تو فیصلہ ہوتا ہے. میرے آخری نبی کے ہر امتی کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا. خود ہمارے نبی نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا 10 دن رحمت والا، دوسرے 10 دن مغفرت والے، اور تیسرے 10 دن اللہ نے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو میرے پیارو، یہ بہت ہی مبارک جگہ اور بہت ہی مبارک مہینے میں ہم جمع ہیں. رجب مہینے میں کیا کرنا ہے؟
آ گیا نا رجب مہینہ، کیا کرنا؟ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں گا، پھر ہم حقیقت پر آئیں گے کہ ہم کو کیا کرنا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا، بولو نا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں معراج، بولو اسی مہینے میں معراج۔ میں صرف آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، وہ رات میں ہمارے نبی کہاں تھے، تو یہ بتا دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس تھے، بولو سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی حتیم، جو اس وقت حتیم ہے نا، اس حتیم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے۔ مطلب ہے کہ جہاں بھی تھے آسمان پر ایک دھوم مچی ہوئی ہے، اور آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جاؤ جاؤ آج میرے مصطفیٰ کو میرے پاس لے کر آؤ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے جاؤ جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے 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 چلے، آدھا راستہ بھی نہ پہنچے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی واپس آ جاؤ، اللہ کی طرف سے آواز آئی واپس آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس اسی رات میں واپس کہا اللہ آپ نے مجھے بھیجا، میں تو پہنچا بھی نہیں، آپ نے مجھے واپس بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تذهبوا وحیدا، اکیلے جا رہے ہو، یعنی جا رہے ہو مصطفیٰ کو لینے، اکیلے جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ آپ کا حکم ہے، میں اکیلے جا رہا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو، بولو سبحان اللہ، مجتبیٰ کو لینے جا رہے ہو، بولو سبحان اللہ، مرتضیٰ کو لینے جا رہے ہو، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے بہت ہی پیارے نبی، بلکہ نبیوں کے نبی کو لینے جا رہے، اکیلے جاؤ گے تو شان میں گستاخی ہوگی، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ۔ کتنے فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ؟ 70,000 ملک، 70,000 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، چلو آ گئے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بہت لمبا یہ آگے واقعہ ہے، میں وہ واقعے پر لے جا رہا ہوں، میں صرف شارٹ پر آتا ہوں کہ کیا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ کہاں کہاں ہمارے نبی گئے اور کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ سیدھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت، بولو کون ساتھ میں، کون بولو نا ساتھ میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ایک سواری اللہ نے دی تھی، سواری کا نام براق، بولو سواری کا نام کیا؟ براق۔ اور یہ سفر شروع ہوا، ہمارے نبی بھی سواری پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سواری پر، اور سواری کا نام براق۔ براق کے معنی آتے ہیں جو بجلی کی طرح، بلکہ بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ، وہ بس وہ وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے 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 چلے۔ خود ہمارے نبی فرماتے، سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے یہ سواری لے کر گئی، میں ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پہاڑی پہاڑ مجھے نظر آتے تھے اور باغات کھجور کے نظر آتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سواری کو یہاں روکنا ہے۔ جیسے ہمارے نبی نے سواری روکی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں اترے اور 2 رکعت نماز پڑھے، سلبی رکعت ہے، ساتھ میں بولو کتنی رکعت نماز پڑھے؟ 2 رکعت۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبرائیل کو پوچھا لیکن جبرائیل یہ کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ایک زمانے میں آنا ہے، اور اسی کا نام مدینہ منورہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اسی کا نام مدینہ ہوگا، اسی کا نام آگے چل کر میمونہ ہوگا، اسی کا نام مبارکہ ہوگا، اسی کا نام طیبہ ہوگا۔ میرے دوست دعا کرو اللہ ہم کو بھی لے جائے مدینہ منورہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے، یاد رکھنا پہلا اسٹاپ کہاں پر ہوا ہے؟ یعنی بولو کہاں پر ہوا ہے؟ مدینہ، المدینۃ المنورہ، جو اس وقت نام مدینہ منورہ نہیں تھا، لیکن جبرائیل نے فرمایا کہ آپ اسی جگہ پر آئیں گے، یہی آپ کا آخری منزل ہوگی اور اس کا نام مدینہ منورہ ہوگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور وہ سواری پھر چلے، وہ سواری کی جو رفتار چلے، ایک جگہ پر جا کر پھر وہ سواری کو روکا۔ حضرت جبرائیل نے پھر فرمایا صلی رکعت ہے، میرے پیارے نبی اللہ کا حکم ہے 2 رکعت یہاں بھی نماز پڑھے۔ ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ مدین، ساتھ میں بولو پہلا سٹاپ کون سا تھا؟ المدینہ، اب کہاں ہے؟ مدین۔ یہ مدین کون سی جگہ؟ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ،
ہے تو چلو یہاں بھی آپ لوگ اندازہ لگانا، پہلے مدینے میں کتنی رکعتیں پڑھائی گئی؟ 2، اور مدین میں کتنی رکعتیں پڑھائی گئی؟ 2۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سواری کو تیار کیا، کہا میرے مصطفیٰ آگے بڑھے، ہمارے نبی نے فرمایا کہاں جانا؟ کہا چلے ہمیں تو آج عرش پہ اللہ کی ملاقات کرنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ چلے 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 ایک پہاڑ آ گیا، بولو کیا آ گیا؟ ایک پہاڑ آ گیا، اسی پہاڑ کے اوپر آ کر سواری رکی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، یہاں بھی 2 رکعت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یہ کوہ طور ہے، یہ پہاڑ ہے جس کا نام طور ہے، یہیں پر حضرت موسیٰ آتے تھے اور اپنے اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ آپ سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کون سے پہاڑ پہ جاتے تھے اور کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ یہ پہاڑ پر آتے تھے، مجھ سے بات کرتے تھے۔ اب ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے، جبرائیل یہ وہ پہاڑ جس پر پیارے نبی حضرت موسیٰ آتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ اچھا 2 رکعت ہو گئی، حضرت جبرائیل نے فرمایا چلو یہاں سے آگے بڑھنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں آگے نہیں بڑھنا۔ کہا کیوں؟ حضرت موسیٰ یہاں اللہ سے بات کرتے تھے، میں بھی اللہ سے بات کروں گا۔ حضرت موسیٰ یہاں اللہ سے بات، حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ موسیٰ تھے جو اللہ سے بات کرتے تھے مگر اللہ کو دیکھا کبھی نہیں۔ آپ کا سفر ایسا ہے جس میں آمنے سامنے اللہ کی ملاقات کرنا ہے، بولو سبحان اللہ، اور عرش بری پر ملاقات کرنا ہے، اس لیے آگے بڑھے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات، آگے بڑھے۔ ایک جگہ پھر کھلا میدان آیا، پھر وہاں پہ سواری روک دی گئی، پھر سواری روک۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا صلی رکعتین، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ بیت اللحم، ساتھ میں بولو بیت اللحم، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم کے مبارک پیٹ سے حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کی جگہ ہے جو بغیر ابا کے پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی بڑے خوش ہو گئے کہ سب سے پہلے میں مدینہ پہنچا جو میری جگہ ہے، اس کے بعد میں مدین پہنچا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے، پھر وہ پہاڑ پر گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، اور پھر میں بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر آیا۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل اب کہاں جانا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اوپر اللہ کا حکم ہے سواری لے جائے گی۔ گئے میرے دوستو، اب اس جگہ پر پہنچے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، المسجد الاقصی، فلسطین، بیت المقدس۔ بولو بیت دعا کرو اللہ دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا دے اس کو۔ مسجد اقصی میں ہمارے نبی پہنچے، ساتھ میں پڑھیں گے۔ کسی کو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات، اللہ فرماتے پاک ہے میری ذات، میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات میں میرے بندے کو لے گیا۔ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ من المسجد الحرام، کعبے سے یہ سفر شروع ہوا ہے، اور کہاں پر ختم ہو رہا ہے زمین کا سفر؟ الی المسجد الاقصی، بیت المقدس، یہاں زمین کا سفر ختم ہوگا۔ لیکن مجھے پوائنٹ پر آنا ہے یہاں۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کتنی رکعتیں پڑھ لی؟ سب سے پہلے 2 رکعت مدینہ منورہ میں، پھر 2 رکعت مدین میں 4، پھر 2 رکعت کوہ طور پہ 6، پھر 2 رکعت بیت اللحم میں 8۔ اب یہاں جب پہنچے نا تو پوری مسجد پیک، مسجد اقصی۔ یہاں ایسے مبارک لوگ ہوں گے جنہوں نے، ہمارے حاجی چنے دورہ والا نے دیکھا ہے نا آپ نے مسجد اقصی، اللہ سب کو دکھائے، بولو آمین، بولو آمین۔ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کرنا ہو تو 3 جگہ کا سفر کرنا۔ ہمارے نبی فرماتے سفر کرنا ہو تو 3 جگہ کا سفر کرنا، ایک مکے کا سفر کرنا، ایک مدینے کا سفر کرنا، اور ایک بیت المقدس کا سفر کرنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیت المقدس میں چلا جاوے، کوئی بیت المقدس میں یعنی مسجد اقصی میں یا اس کے احاطے میں، اس کے گراؤنڈ میں چلا جاوے، 2 رکعت پڑھے گا 25,000 رکعتوں کا ثواب۔ اور اگر کوئی مسجد نبوی چلا جائے مدینہ، 2 رکعت پڑھے گا 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی کعبے کے پاس چلا جائے 2 رکعت نماز پڑھے گا 1,00,000 رکعتوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ 3 جگہ تو ہمارے نبی فرماتے سفر کرو، اگر اللہ نے آپ
کو فائنینشلی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے یہ دین. خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچے؟ پھر بولیں گے سب لوگ کہاں پہنچے؟ آواز نہیں آتی؟ اتنا پیاری بات ہو رہی، ذرا بلند آواز سے بولو. بیت المسجد اچھا یہاں پوری مسجد بیٹھ تو اچھا مسجد پیک ہو گئے. سنو قاعدہ، آپ مسجد میں آ رہے اور مسجد پوری پیک ہے تو آپ کو کہاں بیٹھنے کا؟ پیچھے. ادب، رسپیکٹ، اللہ کے گھر کی ڈسپلن. اب چاہے وہ متولی ہوئے کہ ٹرسٹی ہوئے، بیٹھنے کا کہاں پہ آ کے پیچھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، حضرت جبریل علیہ السلام، اور مسجد پوری پیک اور مجمع کیسا معلوم؟ سب سفید کپڑے میں. بولو کپڑا کیسا؟ سفید. اور سب کے سر پر کالا امامہ. بولو سبحان اللہ. اور مسجد میں سب کے چہرے نورانی چہرے، خوبصورت چہرے لگے، بلکہ کچھ کے تو چہرے ایسے لگتا تھا پانی ایسا ٹپکتا تھا جیسے غسل کر کے ابھی تشریف لا رہے ہو. ایسی نورانی مسجد میں نورانی لوگ. اور ہمارے نبی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آئے. ہمارے نبی حضرت جبریل نے کہا آگے آگے چلیں. ہمارے نبی نے فرمایا کیا آگے چلیں؟ مسجد پوری پیک ہے، پیچھے بیٹھ جائیں گے. یہ کہہ کر ہمارے نبی بیٹھنے لگے تو حضرت جبریل نے فرمایا نہیں میرے پیارے نبی، آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگہ تو نہیں ہے. حضرت جبریل نے فرمایا قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ جگہ بناتا چلا جائے گا. اب سننا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک آگے رکھا. جیسے ہمارے نبی نے قدم مبارک رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بنانا شروع کر دی. آدھا مجمع ادھر ہو گیا، آدھا مجمع ادھر ہو گیا. ہمارے نبی کے لیے جگہ ہو گئی. ہمارے نبی اور حضرت جبرائیل آ گیا. بہت بڑا مجمع تھا. ہمارے نبی آگے 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 بڑھنے لگے. اچھا آگے بڑھ رہے ہیں، سننا ہمارے نبی فرماتے جب میں آگے بڑھ رہا تھا آدھا مجمع ادھر. بولو آدھا مجمع. اور کوئی تعجب کی بات ہے اس میں؟ کوئی تعجب کی بات ہے؟ ارے ہمارے نبی کے اشارے سے چاند آدھا ادھر، چاند آدھا ادھر. جو آسمان پر حکومت کرے ان کے لیے زمین پر حکومت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جبرائیل کے ساتھ آگے بڑھنے لگا. ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اذان کی آواز میرے کان میں آنے لگی. ہمارے نبی فرماتے میں آگے بڑھا، یہاں تک آواز آئی لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی فرماتے جب لا الہ الا اللہ کی آواز آئی میں بالکل آگے آ گیا تھا، امامت کا مصلی. حضرت جبرائیل نے فرمایا آئیے اب 2 رکعت پڑھنا نہیں ہے، 2 رکعت پڑھانا ہے. بولو سبحان. تو ہمارے نبی نے فرمایا کن کو پڑھانا ہے؟ ان میں سے کسی کو کہو نا، یہ بہت خوبصورت ہے، ان میں سے کسی کو کہو نا. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ سب آپ ہی کا انتظار کرتے ہیں، آپ آئیے اور پڑھائیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. اللہ کی قسم کبھی کبھی دعا مانگو وہ 2 رکعت کے صدقے اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا. جیسے سلام پھیرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سفید کپڑے والے، کالے امامے والے، بڑے خوبصورت چہرے والے، چمکتے دمکتے چہرے والے، یہ کون سی جگہ؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ھذا المسجد الاقصی، یہ بیت المقدس ہے. اچھا بیت المقدس ہے، لیکن یہ سب لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنے پیچھے نظر آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا اس سے کم زیادہ اللہ نے سب پیغمبروں کو جمع کر دیا ہے. یہاں کوئی عام پبلک اور عام جنتا نہیں ہے. یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، اللہ نے سب کو جمع کر دیا ہے. اور اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا ہے آج ہر نبی مقتدی بنے گا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے گا. میرے پیاروں سارے نبی مقتدی، ہمارے مصطفیٰ مقتدا. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں ہے، وہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی ہے. بولو کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیاروں یہ زمین کا سفر مکمل ہوا. بولو یہ زمین کا سفر، پھر اس کے بعد آسمان کا سفر. لیکن اب آسمان کا سفر بیان کرنے جتنا وقت میرے پاس نہیں ہے، صرف اتنا شوق میں بتا دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا جو سفر کیا 7 آسمانوں کو پار کیا. بولو سبحان اللہ.
सातों आसमानों को पार करने के बाद 8 जन्नतों को पार किया। बोलो सुभान, अरे बोलते जाओ ना सुभान। फिर हमारे नबी ने जन्नतुल मावा, खास जन्नत है, उसको पार किया। बोलो सुभान। फिर सिदरतुल मुंतहा को पार किया। बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब सिदरतुल मुंतहा को पार किया, अल्लाह ने कहा उदनु मिन्नी या अब्दी। अल्लाह ने फरमाया अभी तो सिदरा पर हो, अर्श पर हो। अर्श का आसान तर्जुमा अल्लाह की ऑफिस, अल्लाह की वहाँ आओ। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह से तो मुलाकात करना ही है, वहाँ कोहे दूर पर तो बात भी नहीं हुई, यहाँ तो मुलाकात करना। हज़रत जिब्रील को कहा चलो। हज़रत जिब्रील ने फरमाया नहीं, यहाँ से लेके अर्श का जो मकाम है आज तक कोई गया नहीं है और आपके बाद कोई जाएगा नहीं। हज़रत जिब्रील ने फरमाया यहाँ अल्लाह का नूर, अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की रौनकें, अल्लाह की रोशनियाँ इतनी है। जिब्रील ने फरमाया मेरे परवरदिगार की कसम, एक पर भी मैंने आगे किया अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर बर्बाद कर देगी। ये मकाम है तो सिर्फ मोहम्मद का मकाम है। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी पहुँचे। बोलो कहाँ पर पहुँचे? अर्श पर, जिसको अल्लाह ने फरमाया आमने, यानी साथ में बोलो ना आमने, हम नहीं कहते लेकिन कुरान ने लिखा, अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसे, ऐसे बस इतना हिस्सा, इतना आमने सामने, कितना करीब। फकाना काबा कौसैन अव अदना फअवहा इला अब्दिही मा अवहा। मेरे प्यारो, अब बात को रोकते हुए हमारे नबी अर्श पर पहुँचे। पूरे का पैगाम क्या मिला वो सुनो। पूरे रजब महीने का पैगाम क्या है। अच्छा मैं अभी इस पर आ रहा हूँ कि मेराज का सफ़र मुकम्मल। बोलो मेराज का सफ़र मुकम्मल। मेराज का सफ़र बोलो मुकम्मल। और अजब मामला क्या था मालूम है? जब हमारे नबी वापस मक्का आए, बोलो जब वापस कि मक्के से गए थे वापस काबे के पास आए, अल्लाह की कसम जाने का वक्त भी वही था, आने का वक्त भी वही था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उस ज़माने में घड़ी वगैरह तो नहीं थी, तो इतना लंबा सफ़र करके आया, यही तो घड़ी में गया, यही घड़ी में आया। अल्लाह ने फरमाया हाँ मेरे मुस्तफ़ा, वही घड़ी में हमने बुलाया, उसी घड़ी में हमने वापस पहुंचाया। हमने वक्त को रोक दिया, सूरज भी ठहर गया, चांद भी ठहर गया, दिन भी ठहर गया, रात भी ठहर गई, और सबने एक ही काम किया है, मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार किया है। तो जाने का वक्त भी वही, आने का वक्त भी वही। लेकिन जब हमारे नबी आ रहे थे, बोलो हमारे नबी आ रहे थे, तो हमारे नबी ने पूछा अल्लाह क्या लेकर जाना है, ज़मीन पे क्या लेके जाना है? अरे बोलो ज़मीन पे। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले तो लेकर जाना है ला इलाहा, बोलो ला इलाहा। अल्लाह ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहला पैगाम बोलो ला इलाहा। और क्या ले जाना? हमारे नबी ने जब पूछा ना क्या ले जाना, अल्लाह ने फरमाया आज मेरे ख़जाने में से 2 आयत देने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये 2 आयत मैं जब देने वाला हूँ आपको, ये 2 आयत आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ये 2 आयत ये कह रही थी, अल्लाह ही बुलवाने वाला था। ये 2 आयत ये कह रही थी कि अल्लाह मुझे तुम ज़मीन पे उतारोगे, गुनहगार लोग पढ़ेंगे, मैं तो तुम्हारे ख़जाने में रहने वाली 2 आयतें हूँ। अल्लाह ने जवाब में कहा मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं ये दोनों आयतें उतारूँगा, मेरे आखिरी नबी के उम्मती पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे, उनके गुनाहों को माफ़ करता चला जाऊँगा। वो कौन सी 2 आयतें? सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। बोलो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने दी। और पॉइंट पर आ जाए, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा जाओ, अब मक्के जा रहे हो, पहला पैगाम बोलो। हाँ ये बात, ये ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान पर आजकल बहुत होना चाहिए, क्योंकि आजकल मुझे लोग कहते हैं मौलाना आप दाढ़ी पर बहुत बोलते थे। हाँ फिर दूसरी सब मैंने कहा नहीं, अब मामला ईमान का खतरा है। अरे बोलो अब ईमान का
اور اب ہم کو وہ روایت یاد آتی ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اے میرے امتیوں اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، کہا اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھتے جاؤ، تمہارا ایمان پھر تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایک تو لا الہ الا اللہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں ملی، اور تیسری بات ہمارے نبی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ جاؤ اپنی امت کو کہہ دو 50 نمازیں پڑھنا ہے۔ کتنی؟ آواز نہیں آ رہی، کتنی؟ ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ 50 نماز۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر معصوم کون؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر معصوم کون اور ہمارے نبی سے بڑھ کر فرما بردار کون؟ اللہ ٹھیک ہے 50 50 نماز۔ وہ تو ہمارے نبی جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، میرے مصطفیٰ میرے نبی کیا ہوا؟ کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کرواؤ، لا یقرأ امت، آپ کی امت نہیں پڑھے گی، 50 نہیں پڑھے گی، بہت گنہگار ہو جائے گی، کم کرواؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر اللہ کو کہا، اور یہ صرف ہمارے نبی ہی کا حوصلہ اور اللہ کا یہ اللہ کی قدرت اور ہمارے نبی کا معجزہ جو عرش سے آئے پھر واپس عرش میں پہنچ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور جا کر کہا اللہ یہ تو حضرت موسیٰ نے منع کیا، کہا کہ 50 نہیں پڑے گی۔ میں اللہ نے بولا مصطفیٰ ناراض مت ہو، 45 5 کم کر دو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ 45 بھی امت نہیں پڑے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 50 سے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ 5 کم کرتے گئے، 50 سے بولو 45 سے 40 سے 35 سے 30 سے 25 سے 20 سے 15 سے 10 اور 10 سے جب آئے کتنی لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کرنا، 5 بھی نہیں کم کروا۔ ہمارے نبی بہت روئے، اب جانے شرم آتی ہے۔ معلوم ہے ہمارے نبی اسی طرح روکتے مکہ مکرمہ پہنچے، اللہ کی آواز آئی مایوب کی کا، اے اللہ کی آواز ہے میرے محبوب روتے کیوں ہو؟ میرے مہمان بنے تھے نا، اس میں رونا کس بات کا؟ اللہ رونا اس بات کا ہے تو نے نمازیں دی کتنی تھی اور لے کے کتنی آیا؟ 5۔ اللہ نے فرمایا اس میں رونا کیا؟ پھر 50۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اللہ اعلان کر دو، مکے میں اعلان کر دو، 50 کا اعلان کر دو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اعلان تو 5 کا ہوگا، ثواب 50 کا دوں گا۔ اعلان تو 5 ہی کا ہوگا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء اسی کا اعلان ہوگا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ نے فرمایا اعلان 5 کا ہوگا، قیامت تک نمازیں کتنی فرض ہوگی؟ 5، لیکن ثواب جیسے ابھی ہم کون سی نماز پڑھنے آئے؟ جمعہ، ایک پڑھیں گے نا، جمعہ ایک ہی پڑھیں گے، ثواب ملے گا 10۔ فجر پڑھی 10، ظہر پڑھی 10، عصر 10، مغرب 10، عشاء 10۔ آرام سے گھر پہ بول کے جاؤ 50 نمازیں پڑھ کر آیا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی کو فرمایا تھا امت پڑھے گی 5، ثواب ملے گا۔ یہ رجب مہینہ کا خلاصہ نماز، بولو کیا ہے خلاصہ؟ مل گیا نا رجب مہینہ، اور خلاصہ کیا ہے؟ یہاں کچھ نالائق بیٹھے، یہ مجمع میں کچھ غدار دھوکے باز بیٹھے ہیں جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہے۔ کتنے لوگ کتنوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں، زمین ہڑپ کر جاتے ہیں، وراثت میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ دھوکے باز ہے، یقیناً وہ دھوکے باز ہے جو لوگوں کا پیسہ کھا جاتا ہے، زمین ہڑپ کر جاتا ہے، وراثت میں ڈنڈی مارتا ہے۔ لیکن وہ دھوکہ کسی انسان کو دیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا نا، وہ ڈائریکٹ دھوکہ مدینے والے مصطفیٰ کو دیتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پر کہا کہ کچھ غدار ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ بعد میں ایک آدمی نے کہا کہ بولتا مولانا ایسا نہیں بولنے کا، بہت خراب لگتا۔ ہاں میں نے کہا تیرے کو خراب لگتا، اور مدینے والے کو ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ میری امت نماز پڑھتی جائے گی، میری آنکھیں مبارک ٹھنڈی ہوتی جائے گی اور نماز نہیں پڑھے گی۔ تو جو امتی اپنے نبی کی آنکھوں کو گھرماوے، اس کی بیوی اس کی فرما پڑتا ہے، اس کے بچے فرما پڑتا ہے، اس کی دکان میں برکت، اور میں کہتا ہوں چلو بے نمازی اس کی بیوی فرما بردار ہو گئے، اس کے بچے فرما بردار ہو گئے، اور اس کی دکان میں بھی اربوں خربوں کا کام ہو رہا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے جو چین اور سکون مصطفیٰ کی طرف سے ملنے والا وہ نہیں ملتا ہے۔ میرے پیاروں تھوڑی دیر کے لیے میرے کو ایک بات بتاؤ، ایک سوال کا جواب دے دو۔ جب دو صحابی نیا ایمان لائے، بولو دو صحابی نئے، بولو کس میں نئے ایمان میں آئے، وضو کر رہے، بھائی نئے ہیں وضو کر رہے، برابر وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، انہوں نے جب پاؤں دھونے کا وقت آیا تو خالی ایسے پاؤں پہ ادھر پانی ڈال دیا، اوپر پانی ڈال دیا، مطلب یہ جو ہے نا ایڑی یہاں پہ پانی نہیں پہنچا، ایڑی پر پانی پہنچانا بولو فرض ہے۔ ارے قرآن کریم میں نا وضو میں کتنے فرائض ہیں، 4 ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ 4 فرض ہیں۔ اب وہ بیچارے نئے مسلمان اب وضو کر رہے، وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اب ایڑی پہ پانی نہیں پہنچا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک گئی، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم دونوں، ہمارے نبی نے ایک عام اعلان کیا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی وضو کرے اور ایڑی پر پانی نہیں پہنچے، یعنی پورا وضو نہیں کرے، اس کا پاؤں جہنم میں جلنے والا ہے۔ اب اکیلا پاؤں تھوڑی جہنم میں جلے گا، مطلب ہے کہ وہ جہنمی ہے جو برابر وضو نہ کرے۔ پھر بولو ہمارے نبی، یہ بخاری کی روایت ہے، جو برابر وضو نہ کرے وہ تو جو فجر اڑاوے وہ موبائل پہ رات کو 3:30 بجے تک ننگی لڑکی کو ناچتا دیکھا، ایپیسوڈ دیکھا، موبائل پر ادھر ادھر کی کاروائیاں کیا، اور نالائق اور کم وقت فجر کی نماز کا جنازہ اٹھایا۔ جو وضو برابر نہ کرے وہ جہنمی ہے، جو روزانہ 15 20 دن سے فجر کی نماز نہ پڑھے کتنا بڑا جہنمی ہوگا۔ اس لیے رجب کا پیغام صرف نماز، بولو رجب کا پیغام کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں کہ میرے کو دوسری بات پر آنا ہے، ہاتھ اوپر کریں۔ یہ گھڑی برابر ہے، باقی رائٹ لیفٹ تو کچھ کوئی شام بتاتا کوئی صبح بتاتا ہے۔ گھر کی گھڑی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، اور مسجد کی گھڑی صرف سامنے والی برابر۔ آپ امام صاحب ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، اچھا ہے، سامنے والی برابر ہے، باقی ایک میں دن اور ایک میں رات۔ میرے کو تو ایسا لگا کہ پورے 24 گھنٹے کا بیان کر رہا ہوں میں۔ چلو کون تیار ہے؟ پکا ارادہ تو، تاکہ میں بھی ایک فیصلہ سنا دوں آپ کو، فیصلہ سنا دوں، ایک ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں ساتھ میں بولو نا پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ نیچے رکھ کر سن لو، دیکھو اس میں کوئی چینجز نہیں آئے گی، وہ اوپر والا چینجز کرے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا، باقی رول اور ریگولیشن ایک ہی بات بتا رہا ہے کہ چینجز نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہر نمازی جنتی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نمازی اسی کو بناتا ہے جس کو جنت میں بھیجنا ہوتا ہے، تو بولو نا ہر نمازی جنتی اور ہر بے نمازی جہنمی۔ یہ ڈائریکٹ قرآن میں لکھا، قرآن میں نہیں لکھا ہوتا، میں نالک کبھی بولو ہی نہیں ایسا، لیکن ڈائریکٹ قرآن میں لکھا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے میرے پیارے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کر لے، اللہ فرماتے زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، آسمانوں پہ جنت کے فیصلے ہوتے جائیں گے۔ مطلب ہے کہ اللہ مسجد میں اسی کو لاتا ہے، اللہ نماز کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا یہ میرا بندہ جنت میں جانے والا ہے۔ اور بے نمازی نہیں، جو نماز میں سستی کرے نا، سستی پڑھے لیکن کیسے؟ سستی کر کے پڑھے، اللہ نے ان کو بھی جہنمی کہا ہے۔ تو جو بالکل فجر آؤٹ ہی کر دے اس کو میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو فویل للمصلین، یہ تو آیت یاد ہے، پڑھو میرے ساتھ میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم
تندرستی ہے. کتنے لوگ معلوم ہے میں بہت دوا کھایا پیٹ کا درد اچھا ہی نہیں ہوتا, درد ہوتے ہی رہتا پیٹ میں. کتنے لوگ ایسا میرے کو تو فرق پڑتا ہی نہیں. میرے پیاروں سب سے بڑی شفا رحمت مغفرت پیسوں کی برکت اگر اللہ نے رکھی ہے تو 5 نمازوں میں رکھی ہے. کر کے دیکھو کچھ دن آزمائش آئے گی پھر چھپر پھاڑ کے وہ عطا کرے گا. چلو ایک بات تو یہ ہو گئی. ایک آخری بات مجھے آپ کے سامنے یہ کہنا, کون سا مہینہ؟ رجب شعبان رمضان. اس میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات ہاتھ بٹاتے جاؤ, کام آگے کرتے جاؤ. میرے پیاروں جتنا دیتے جاؤ گے اس کا کئی گنا کر کے اللہ دے گا. رمضان مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ہوا جتنی تیز چلتی ہے, جیسے آج کل ٹھنڈی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا, اور خاص کر کے یو پی کی طرف چلے جاؤ. ابھی میں گیا تھا یو پی لکھنؤ بیان کے لیے گیا تھا, یو پی لکھنؤ گیا تھا. منا بھائی میں تو بڑا ہمت کر کے گیا. میرے کو میرے گھر والوں نے کہا بھی کہ سویٹر ویٹر لے کے جاؤ. میں نے کہا ہم انگلینڈ میں بغیر سویٹر کے گھومتے ہیں تو یو پی میں کون سی چیز ہے. وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ قاری احمد علی پہن کے آیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اور میں راستے میں یوں کر کے یوں کھڑا تھا تو ایک عام آدمی میرے کو بولتا ہے, وہ تھوڑی پہچانتا ہے قاری احمد علی, اور میرے کو کہتا ہے اور مولانا معلوم نہیں تھا کہ ٹھنڈی ہے, اپنا انتظام تو کر کے آنے کا تھا. اس کو کیا بولوں کہ میں ہوشیاری مانگنے گیا تھا, خود پھنسا ہوا یہاں پر. تو جو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی وہاں لکھنؤ میں نے سوچا اللہ اکبر یہ کیسی ہوا, لیکن حدیث یاد آئی یہ ہوا جتنی تیز چلتی ہے رمضان مہینے میں ہمارے نبی کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی. تو یہ رجب مہینہ, اور میں آپ کو ایک سخاوت کا دروازہ کھول رہا ہوں. سب سنیں گے تو ہاں بولو, سنیں گے ہاں بولو. ہوا کیا معلوم, ایک مرتبہ ہمارے آقا, جلدی سنو, ہمارے آقا محمد بالکل ہمارے نبی کا مدینے میں آ کے کچھ ہی دن ہوئے تھے, یعنی شروع زمانہ ہمارے نبی ساتھ سے مدینہ منورہ میں آئے. ساتھ میں حضرت سلمان فارسی ہے, بولو کون سلمان فارسی, اور ساتھ میں کون ہے حضرت بلال بھی ہے, حضرت بلال بھی ہے. مطلب یہ تینوں کوئی کام سے جا رہے ہیں اور ہمارے نبی بہت جلدی تیز قدم بڑھا رہے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کبھی ہمارے نبی کو اتنا تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا, مطلب کوئی بہت ارجنٹ اور ایمرجنسی کا کام تھا, ہمارے نبی تیز قدموں سے جا رہے ہیں. اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی ایک کونے میں بوڑھی عورت, میلا کپڑا, پھٹا کپڑا, اور وہ رو رہی ہے. ہمارے نبی ساتھ میں حضرت بلال کو کہا بلال پوچھو وہ عورت کیوں رو رہی ہے. تو حضرت بلال گئے, آ کر کہا اللہ کے رسول وہ اس لیے رو رہی ہے کہ اس کو اس کے یہ باندھی اس زمانے میں باندھی ہوتی تھی. کہا اس کی جو سیٹھانی ہے نا وہ یہودیہ ہے, اس نے اس کو 5 درہم یا دینار دیے تھے تیل لینے کے لیے, لیکن یہ تیل لے کے آئی, بوڑھی عورتیں گر گئی تو تیل سارا زمین میں, بولو اب رو رہی ہے کہ جائے گی تو اس کی سیٹھانی بہت مارے گی. تو ہمارے نبی صاحب نے حضرت بلال کو کہا بلال جلدی جاؤ 5 دینار کا انتظام کرو اور جلدی سے تیل لو اور اس عورت کو دے دو. تو حضرت بلال نے کہا ہم بہت جلدی کام میں جا رہے ہیں, آپ کیا کہا جتنا ایمرجنسی کام ہوگا وہ ایک طرف اور میرا امتی کوئی پریشان ہو جائے تو نبی ایک طرف. بولو سبحان اللہ. بس تو فوراً کہا حضرت بلال گئے اور تیل لے کر آ کر اس بڑی عورت کو دے دیا. وہ وہیں کھڑے رہ کے رو رہی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کہا اب کیوں رو رہی ہو, تیل مل گیا لے کر جاؤ, کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ سب ایسا ہوا. کہا بہت دیر ہو گئی ہے, میری سیٹھانی پھر مارے گی, تیل تو لے کر جاؤں گی لیکن دیر ہوگی تو مارے گی نا. تو ہمارے نبی نے فرمایا فکر مت کرو میں خود تمہارے ساتھ آ رہا ہوں. اپنا کام چھوڑ دیا, کہا میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں. اور ہمارے نبی ساتھ میں چلے, وہ معلوم نہیں کہاں وہ سیٹھانی یہودیہ عورت کا گھر تھا, وہاں تک ہمارے نبی گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, وہ سیٹھانی باہر نکلی. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھیے تیری خادمہ ہے, یہ تیری نوکرانی ہے, تیری لونڈی ہے, تیری باندھی ہے, یہ بیچاری گر گئی تھی, اس کو تکلیف ہوئی ہے, بس میں اس لیے آیا ہوں کہ مارنا نہیں, اس کو مارنا نہیں اور کبھی بھی نہیں مارنا, بہت بری ہو گئی ہے, اس سے کام ابھی نہیں ہوتا ہے. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے کہا بات منظور ہے. وہ عورت نے کہا منظور ہے. ہمارے نبی نے بری عورت کو دیکھا, میں جاؤں, کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ. ہمارے نبی جانے لگے تو وہ جو اندر عورت تھی نا یہودیہ عورت, وہ حضرت بلال کو بلا کر کہتی ہے یہ کون ہے, کیونکہ میں نے ہزاروں کروڑوں انسان دیکھے مگر ایسا خوبصورت چمکتا ہوا انسان تو کسی کو نہیں دیکھا, یہ ہے کون. تو حضرت بلال نے کہا یہی محمد ہے, یہی اللہ کے رسول ہے, یہی اللہ کے نبی ہے. تو وہ یہودی عورت کیا کہتی ہے, کہو خالی ہاتھ کیوں جا رہے ہیں, واپس بلاؤ. تو حضرت بلال نے کہا بلا رہے, کہہ رہے خالی ہاتھ نہیں جانے کا. تو گئے تو کیا ہوا معلوم ہے, اس عورت نے کیا کہا خالی ہاتھ مت جاؤ,
ہمیں بھی اپنا ایمان لے کے چلے جائیں، ہمیں بھی اپنا ایمان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے پیاروں، کسی کی مدد کرنے پر اللہ ایمان دے دیتا ہے. ہم کو بھی اپنا ایمان تازہ کرنا ہے. دیکھو یہ میرے دوست آئے ہیں حافظ رضوان حیدرآباد سے بیچارے تشریف لائے. وہ تو چاہتے تھے کہ یہ آپ کھڑے ہو سب سے اعلان کریں. میں نے کہا نا بھائی، یہ ایسے علاقے سے آئے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. معلوم نہیں کہاں کہاں چھوٹے 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 مکتب ہے، یعنی وہاں بچوں کے پاس کھانے کا بھی انتظام برابر نہیں، کپڑوں کا بھی انتظام نہیں. ہم نے ہمارے گجرات کے مدرسے کو دیکھا، ماشاءاللہ 3 وقت کا کھانا بھی ہوتا ہے، اچھے اچھے کپڑے بھی ہوتے ہیں. وہاں ہم نے دیکھا ناشتہ تو جیسا کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ ناشتہ کیا ہوتا ہے، لیکن دوپہر کا کھانا بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کے رحم آتا کہ شاید ہمارے بچے نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے. اور جو کپڑا پہنتے وہ لوگ، وہ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا میلا کچیلا پھٹیلا کپڑا تو ہم بھی نہیں پہنتے. یہ خاص حیدرآباد سے یہاں تک آئے ہیں، ان بچوں کی امداد کے واسطے آئے. آپ اپنی زکوٰۃ سے، صدقہ سے، فطرہ سے، نملہ سے جو بھی تعاون کرنا ہے. میں یہاں کھڑا ہوں، ایک ایک آدمی کھڑا ہوگا، مجھے پہنچاتا جائے گا، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. دیکھو ہمارے